بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور کو مارنے سے اس کے بدن پر زخم ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر مردہ نکلے تو اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا ذبح کے بعد جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو الگ نہ کیا جائے، ورنہ وہ عضو کھانا جائز نہ ہوگا۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہو گئی تو نماز کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اور اگر کسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں ہوئی تو زوال کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ جان بوجھ کر سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا آدمی کسی سے حلال رقم لے کر قربانی میں حصہ ڈالے گا تو اس کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ اگر کسی جانور کے بچے کی پرورش سور کے دودھ سے ہوئی، وہ بچہ حلال ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن قربانی سے پہلے چند روز تک دوسرا چارہ دینا چاہیے۔ جس جانور کے پیدائشی سے سینگ نہ ہو یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے اور اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اگر کسی نے شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب اور واجب ادا کرنے کی نیت سے نہیں، تو اس صورت میں قربانی صحیح نہ ہوگی، دوبارہ ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا ایام قربانی میں۔ اگر شرکاء میں سے کسی ایک شریک نے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، وکیل بھی مقرر نہیں کیا، دوسروں نے جانور خود ذبح کر دیا اور کچھ شرکاء کو خبر بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور پھر وہ ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا، دوسرے آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب نہ تھی، وہ اگر ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے اور اس پر قربانی واجب رہ جائے گی، اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ شرکت کا افضل طریقہ یہ ہے، بڑے جانور میں شریک ہونے والے جانور خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں، یہ سب سے زیادہ افضل طریقہ ہے۔ جانور خریدنے والا اس نیت سے جانور خریدے کہ ایک حصہ یا دو حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس نے جانور کو خریدتے وقت دوسرے لوگوں کی شرکت کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے، لیکن راجح جواز ہی ہے۔ شرکت میں دیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں دوسرے کی ملکیت بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا قربانی کے جانور میں حصہ شامل کر لینا، اور پیسہ نہیں دیا اور اس نے حصہ شامل کر لیا۔ جب قربانی ہو چکی تو اس لینے والے نے انکار کر دیا کہ میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کا انکار کا اعتبار نہیں ہے، اور اس پر ضروری ہوگا کہ اس حصے کی قیمت ادا کرے۔ اگر بڑے جانوروں میں متعدد افراد شامل ہیں تو ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کے مطابق پیسہ دے دینا چاہیے، تاہم اگر کوئی شریک خوشی سے دوسرے کی طرف سے کوئی پیسہ زیادہ دے دے تو اس میں حرج نہیں۔ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا شوہر پر لازم نہیں، البتہ شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ، شیعہ مسلمان بھی نہیں ہے اور کتابی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال نہیں۔ واضح ہے کہ شیعہ اثنا عشری تحریف قرآن، امامت معصومہ، تقیہ، متع اور 3 صحابہ اکرام کے علاوہ باقی صحابہ اکرام کے بارے میں مرتد اور کافر ہونے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہ ہوگا، اور یہی حکم آغا خانی اور بہری وغیرہ کا بھی ہے، اور قائدیانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ شیعہ کافر ہیں، اگر کسی جانور میں اس کا حصہ رکھا گیا تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔
نصاب کے متعلق چند چیزیں اور صاحب نصاب کے متعلق چند چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہوگی۔ قربانی کے لیے وصیت کرنا اور وارثوں کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہ ہوگا۔ اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کر گیا اور اس نے اس سال کی قربانی نہیں کی تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نظر مانی تو اس کی قربانی کے ایام میں 2 قربانیاں کرنی ہوں گی۔ ایک قربانی تو منت کی وجہ سے لازم ہوگی اور دوسری قربانی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے لازم ہوگی۔ صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب اور قربانی واجب ہونے کے لیے دلیل سنن ابن ماجہ میں مروی ہے۔ وان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، یعنی جس کو وسعت ہے وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحب نصاب وسعت والا ہے، پس اگر ایک گھر میں 2 شخص صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی واجب ہوگی، اور 4 ہوں تو 4 پر اور 1 ہو تو 1 پر۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ غریب ہو گیا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ مریض کی صحت کی نیت سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا جائز ہے، البتہ زندہ جانور کا صدقہ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ جس مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے اس پر ضروری ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن جانور ذبح کر کے قربانی کرے۔ قیمت صدقہ کرنے سے یا کسی دوسرے نئے کام میں لگا دینے سے قربانی کی ذمہ داری ادا نہ ہوگی۔ صدقہ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملے گا لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ ضرورت اصلیہ سے مراد ضرورت وہ ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان۔ اہل سنت اور حرفت کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ البتہ بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن، VCR وغیرہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں گی تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ واضح ہے کہ ٹیلی ویژن، VCR آلات معصیت ہیں، رکھنا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ طالب علم کے لیے نفلی قربانی کے بجائے دینی کتابیں خریدنا بہتر ہے۔ عرفہ کا دن 1 ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ مذبوحہ جانور کا عضو تناسل کھانا مکروہ تحریمی ہے اور غیر مذبوحہ کا حرام۔ بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے متعدد افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو۔ بڑے جانور میں بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقہ کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ کی نیت سے قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہ ہوگی۔ قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت عام طور پر جانور کے دانت دیکھنے کا رواج ہے۔ اگر کیرا ہے تو نہیں لیتے اور اگر کیرا نہیں ہے تو لے لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں عمر کا اعتبار ہے، دانت کا اعتبار نہیں۔ البتہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین ہیں، چونکہ اکثر حالات میں جانوروں کی صحیح عمر معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے دانتوں کو عمر معلوم کرنے اور اس پر عمل کا احتیاطاً حکم دیا گیا۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کے جانور کا آ جانا ممکن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ پس اگر کسی شخص کے پاس گھر کا بکرا 1 ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اس کے گھر میں پرورش پاتا رہا تو آئندہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو وہ 1 سال 9 دن کا ہوگا۔ اب اگر اس کے پکے دانت نہ نکلے ہوں تب بھی وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر یقیناً 1 سال پوری ہو کر 8-9 دن زائد ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ بے دانت ہر بکرا قربانی کیا جا سکتا ہے، خواہ اس کی عمر 1 سال ہونے کا یقین ہو یا نہ ہو۔ بس میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ مسنہ کے یہ معنی دانت والے اور سال بھر والے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن سال بھر کا ہونا کسی بکرے کا
جس کی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو یا مشتبہ ہو، دو دانتوں کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے عام حکم یہی دینا مناسب تھا اور یہی دیا گیا۔ اگر عاقل بالغ مقیم عورت صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان عورتوں کا ذبح کیا ہوا جانور بلا شبہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، البتہ چونکہ عورتیں اس کام کو کم جانتی ہیں اور دل کمزور ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہ چلنے کا احتمال ہے، اس لیے بلا ضرورت ذبح کا کام عورتوں کے سپرد کرنا مناسب نہیں۔ عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیبدار ہو گیا تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر کسی مالدار صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور عیبدار ہو گیا تو صاحب نصاب آدمی پر ضروری ہوگا کہ عیبدار جانور کی جگہ پر کسی بے عیب جانور کی قربانی کرے۔ اگر کسی فقیر آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور عیبدار ہو گیا تو فقیر آدمی وہی عیبدار جانور قربانی کرے، کافی ہے۔ فقیر کے لیے اس کی جگہ دوسرا جانور لے کر قربانی کرنا ضروری نہ ہوگا۔ شہروں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا درست نہیں، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی دوبارہ کرنا لازم ہوگی، البتہ گاؤں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ذبح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو مقدم کیا اور قربانی کو اس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا، خواہ وہ مکہ میں ہو یا مدینہ یا دنیا کے کسی مقام پر۔ کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی محض اپنی خوشی سے قربانی کر دی اور اس کے بعد قربانی کے ایام ہی میں وہ صاحب نصاب امیر بن گیا تو اب اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر کسی غریب آدمی کو ذبح کو ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال دستیاب ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا یہ جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا، اس پر دوسری قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اگر غریب آدمی نے پہلا جانور گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا پھر پہلا بھی مل گیا تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ غریب آدمی قربانی کی نیت سے جتنے جانور خریدتا جائے گا سب کی قربانی واجب ہوتی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی جانور کو غصب کر کے قربان کر ڈالا تو قربانی ادا ہو جائے گی، البتہ غاصب پر ضروری ہوگا کہ مالک کو جانور کی قیمت ادا کرے۔ جو جانور ناپاکی غلاظت کھاتا ہے اس کے باندھنے یعنی پابند رکھنے سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر چند روز کے لیے باندھ کر چارہ وغیرہ کھلایا جائے، کھلا اور آزاد پھرنے نہ دیا جائے تاکہ گندگی اور غلاظت میں منہ نہ ڈالے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 روز، گائے بھینس بیل وغیرہ کو 20 روز اور بکرا بکری کو 10 روز بند رکھ کر چارہ کھلایا جائے۔ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا شرط ہے، غیر مسلم اور غیر کتابی کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں۔ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے اور صحیح قول کے مطابق مالدار اور غریب اس حکم میں برابر ہیں۔ اگر کسی شہر میں فساد ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا اور لوگوں نے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی قربانی کر لی تو درست ہے۔ اگر کسی فقیر نے اول وقت میں اپنی خوشی سے قربانی کی پھر آخری وقت میں مالدار ہو گیا تو اس پر دوسری قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس سے بھی قربانی ضروری اور واجب ہو جاتی ہے۔